تاریخ گواہ ہے کہ دشمن نے ہر دور میں ہماری یکجہتی اور آزادی پر وار کرنے کی بہت سی کوششیں کی. جب میدان جنگ میں رسوا ہوا تو نت نئی سازشیں بن کر وار کیا. This is the basic thing in this whole ongoing situation, the Indian state-sponsored cross-border terrorism. ہماری پیشہ ورانہ اور جاں باز افواج نے اللہ تعالی کی مدد سے دشمن کی ہر چال اور ہر وار کو ہمیشہ ناکام بنا کر اسے ذلت سے دوچار کیا اور فتح و کامرانی حاصل کی. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. بے شک وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اس کا ثبوت دیکھنا ہو تو مارکہ حق کی داستان سنیجیے. ایک ایسی داستان جس کا آغاز تو ہمیشہ کی طرح بھارت کی طرف سے رات کی تاریکی میں کی گئی مکاری سے ہوا. فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ اور 29 اور 30 اپریل کی رات پیٹرولنگ کی ہے. بھارتی رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر فرار ہو گئے. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. We are ready. Don't test it. مگر اس کا اختتام دن کے اجالے میں بہادری سے سینہ تانے پاک وطن کے شیروں نے کیا. مارکہ حق محض ایک مارکہ نہیں, یہ وفا ہے اس عہد سے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہم وارثوں سے کیا. یہ تکمیل ہے اس ایمان کی جو رب پاک نے ہمارے سینوں میں اتارا. اور یہ مارکہ محض مارکہ نہیں, یہ قبولیت ہے اس دعا کی جس کے لیے میدان بدر میں دست اقدس اٹھے. 22 اپریل 2025 بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر کا علاقہ پہلگام. ایک اور جھوٹ, ایک اور چال. اس حادثے میں کئی بے گناہ شہری مذموم بھارتی منصوبے کی بھینٹ چڑھا دیے گئے. بھارت نے حسب روایت کچھ ہی لمحوں میں اس حادثے کا الزام بغیر تحقیق کے فوری طور پر پاکستان پر عائد کر دیا. ہمیشہ کی طرح بھارتی میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ اور غیر مصدقہ کردار اس حادثے کے حوالے سے ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کسی اسکرپٹ کا حصہ ہے. مگر اس بار دنیا بھارت کے جھوٹ کی پٹاری کھلتے ہی اصلیت پہچان گئی اور بھارت کی یہ فلم فلاپ ہوتی دکھائی دینے لگی. جھوٹی FIRs, جعلی نقشے اور بے سروپا دعوے, نہ دلیل نہ ثبوت, صرف چیخ و پکار. Top story is the development that's taking place in پہلگام ٹیرر اٹیک. اور تو اور خود بھارت کے عوام اور بصیرت رکھنے والے سیاستدانوں نے سوال اٹھا دیے اور اسے مودی سرکار کی ایک سیاسی چال قرار دے دیا. اتنے بھی کانڈ ہویا, یہ مودی نے کروایا, امت شاہ نے کروایا. میری بات بتا دے رہا ہے, کاٹنا مت اس کو. میں آرمی میں نوکری کی ہے, جہاں سلانی مرے ہیں نا وہاں میری ڈیوٹی ہوتی تھی. اتنی سیکورٹی والی چیز ہے. امت شاہ گیا ایک ہفتے پہلے, وہ تینوں پوسٹ ہٹا کے آ گیا. ہفتے کے بعد ایک کانڈ ہو گیا. وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں تھی, کیوں نکالی گئی؟ تو تمہارا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا؟ سرکار کا فیلئر نہیں ہے. سرکار تو گئی ہوئی ہے, مطلب اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو چوکیدار کو پکڑے گا نا کہ تم کہاں تھے, کیوں یہ گھٹنا ہو گئی تمہارے رہتے ہوئے. آتنکواد تو محض ایک بہانہ تھا. در حقیقت مودی سرکار خود ساختہ طاقت کے نشے میں مبتلا اس بار بھی ایک اور غلطی کرنے والی تھی. دوسری جانب پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. ہر محاذ پر امن کو ترجیح دی. پاکستان کی ذمہ دارانہ سوچ کو پاکستان کی کمزوری سمجھا گیا. 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب دشمن نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں میں بلا جواز جارحیت کا انتخاب کرتے ہوئے نہتے اور معصوم شہریوں بالخصوص بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. اس بلا جواز جارحیت کے دوران شہری علاقوں, مساجد اور عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا.
معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے انشاءاللہ۔ دشمن جس پر پاک فوج کی دھاک بیٹھ چکی ہے نے سرحد پار کرنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ ان کے ذہن میں ابھی نندن کی ہزیمت موجود تھی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے بہادر محافظوں نے دشمن کی بزدلانہ کارروائی کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستانی محافظوں نے دشمن کی حدود میں 6 بھارتی طیارے تباہ کر دیے جو چھپ کر حملہ کرنے آئے تھے۔ PF versus IF 6-0۔ ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے۔ اس رات بھارت کے حواس باختہ اور بے بس طیارے لاک ہو چکے تھے اور پاکستان کے رحم و کرم پر تھے، لیکن پاکستان کا رد عمل متوازن، سوچا سمجھا اور جنگ کی شدت کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے تھا۔ ہماری تینوں افواج اور قوم ایک آواز ایک صف میں کھڑی تھی۔ پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے محض چند طیاروں کو ہدف بنایا، اور یہ وہی طیارے تھے جنہوں نے پاکستان کی طرف میزائل چلانے کی ہمت کی تھی۔ اب بھارت بدلے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اپنی ذلت اور جگ ہسائی میں باولے ہوئے بھارت نے آپریشن سندور یہ سوچ کر کیا کہ وہ پاکستان کو دبا پائے گا، شکست دے پائے گا، مگر اسے کیا معلوم کہ حیدر کرار کے وارثوں کو بھلا کون دبا سکتا ہے۔ سرحد پار کرنے کی جرت نہ تھی تو طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگا۔ پاکستان کی بہادر قوم اور پاک افواج نے ہر ایک شرارت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہر ترکیب ناکام ہو رہی تھی، ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ آپریشن سندور کے تحت کی گئی تراندازی تو ایسی تھی جیسے بھارت کسی شیر کی کچھار کی جانب دھمکا ہو۔ اس کا مقابلہ ان 24 کروڑ حیدر کرار کے شیروں سے تھا جن کی دھاڑ سے جلد دشمن کا دل پھٹنے والا تھا۔ پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے مل کر بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ایک منظم اور کارگر منصوبہ ترتیب دیا اور انتہائی ذمہ دارانہ اور مؤثر طور پر سرحد پار صرف فوجی اہداف کا انتخاب کیا۔ اس روز صبح صادق کی فضا میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ مکار دشمن کی طرح رات کے اندھیروں میں چھپ کر نہیں، بلکہ اپنے آقا فاتح بدر و حنین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق صبح صادق نماز فجر ادا کر کے آپریشن بنیان مرصوص کے مقدس نام سے دشمن پر ضرب لگانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کو لانچ کر دیا ہے۔ نعرے پاک وطن کے مجاہدوں نے ذمہ داری کے ساتھ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ مکار دشمن کے ایک ایک فوجی ٹھکانے کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا گیا۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. Is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliation strikes at night. It is hard to imagine from this
انہوں نے ادھمپور میں کیا ہے, یہ کیا ہے श्रीनगर के पास में किया है, बंतीपुर में. सिरसा को आप ने बताया एयरबेस है वहाँ पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था. पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं. पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा. अब सरहद जमीनी हो, फिजाई या बहरी, टेक्नोलॉजी हो, अबलागी महाज हो या अज़्म का मुकाबला, पाक वतन के जाबाजों ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी. कौम की माओं की दुआओं के साए तले पाक वतन के जानिसारों ने इंतहाई दुरुस्तगी से फतह मिसाइल दाग कर वो फतह हासिल की कि जिसकी हैबत आज भी दिल्ली की दीवारों में महसूस की जा सकती है. ख्वाह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैदान हो या मीडिया का मोर्चा, हर फर्द वतन से वफा की मिसाल बन गया. हमें फख्र है अपने बाकमाल साइंसदानों और हुनरमंदों पर जिन्होंने भारत का फौजी गरूर मुल्क की टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन बोस कर दिया और जंग के जदीद तकाजों में पाकिस्तान का लोहा मनवाया, जिसकी महारत ने अरबों डॉलर का दिफाई निजाम और मिसाइल सिस्टम राख बना दिया. All the way down to Bhuj, there were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसने दुश्मन को अपने ही शहरों में बेचैन कर दिया, भारतीय कमांड एंड कंट्रोल और साइबर सिस्टम को ऐसे जाम किया कि दुश्मन देखता ही रह गया. भारत के घमंडी ख्वाब अब खाक बन चुके थे. ऑपरेशन सिंदूर अब बेसूद होता दिखाई दे रहा था. हमारी कौम ने बिला तफरीक एक होकर भारत को दिन में तारे दिखा दिए थे. पूरी कौम पुरजोश थी. एक एक सीना दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियानुन मरसूस बन चुका था. जल्द ही भारत घुटने टेकता नजर आने लगा. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. भारत घुटने टेकता नजर आने लगा. दुनिया भी भारत की पाकिस्तान के हाथों ऐसी फौरी और मुअस्सर दुर्गत का तमाशा खूब देख रही थी. मजीद जिल्लत से बचने के लिए भारत फौरन सालसी और डी-एस्केलेशन की मिन्नत समाजत करने लगा. और यूं जिस मार्के की इब्तदा बातिल से हुई, वो मार्काए हक बनकर तारीख के सफहात में ताअबद दर्ज हो गया. अक़वाम आलम में पाकिस्तान की बावकार फतह का राज कायम हो गया, जबकि भारत जिल्लत की आग में सुलग रहा है. अपनी रुसवाई के हाथों मजबूर भारत को बाखूबी इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान को मैदान जंग में बराह रास्त शिकस्त देना नामुमकिन है. लिहाजा भारत प्रॉक्सी जंग के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है. फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के जरिए मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है. भारत पाकिस्तान में फिर से नफरत, तफरीक और दहशत फैलाकर इसे कमजोर करने की बेसूद कोशिश कर रहा है. क्योंकि पाकिस्तान रब ताला की देन है और ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है. भारत का गैर इंसानी, गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशावराना तर्ज अमल और पाकिस्तान का ऐसा असूली, जिम्मेदाराना और पेशावराना रद्द अमल पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है. पाकिस्तानी अवाम, क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज ने इस तारीखी मार्के में दुनिया को ये बावर करवाया है कि जब मामला वतन अजीज की सालमियत और बका का हो तो हम तैयार भी हैं, होशियार भी हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने को तैयार भी हैं.